اپنے سیکورٹی انتظام کو خامیوں سے پاک اور انٹیلیجنس کو مضبوط سمجھنے والے صہیونیوں کو حماس کے مجاہدوں نے شمالی اسرائیل میں 7,000 راکٹ فائر کر کے جب اس حقیقت سے آشنا کیا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، تو اس حملے سے سٹپٹائے ہوئے یہودیوں نے غزہ کی پٹی پر اندھا دھند بمباری کا سلسلہ شروع کر دیا، جو آج چھٹے روز میں داخل ہو چکا ہے۔ اس بمباری میں براہ راست معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور تازہ ترین اطلاع کے مطابق شہری آبادی پر کی جانے والی اس انسانیت سوز بمباری سے اب تک 950 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 200 کے قریب بچے بھی شامل ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد 3,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اسرائیل نے غزہ کی پٹی کا محاصرہ کر لیا ہے، جس میں آبادی کے لحاظ سے فلسطین کا سب سے بڑا شہر غزہ اور دیگر علاقے شامل ہیں۔ غزہ کو پانی، بجلی اور خوراک کی فراہمی بند کر دی گئی ہے، جبکہ اسرائیلی فوج علاقے میں ایک بڑے زمینی فوجی آپریشن کی تیاری کو حتمی شکل دے چکی ہے، جس کا آغاز کسی بھی وقت کر دیا جائے گا۔ غزہ کا محاصرہ اگر طول پکڑتا ہے تو اسے ایک بڑا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ اسرائیلی بمباری میں زخمیوں کی بڑھتی تعداد سے ہسپتالوں میں پہلے ہی خوف و ہراس پھیل چکا ہے، کیونکہ انہیں ابھی سے دواؤں کی کمی کا سامنا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت، WHO اور فلسطین میں صحت کے شعبے میں کام کرنے والی تنظیموں نے غزہ کے ہسپتالوں میں فوری طبی امداد کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے انسانی ہمدردی کی راہداری کا مطالبہ کیا ہے، اور ان کے مطابق کسی آبادی کو بھوکا مارنے کے ارادے سے اس طرح کا محاصرہ اقوام متحدہ کے قوانین کے تحت جنگی جرم ہے۔ انتہا پسند یہودی حکومت کی اجماع پر حالیہ دنوں میں یہودی انتہا پسند گروپ کی مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی اور آئے دنوں یہودی فوجیوں کے ہاتھوں ہتھے فلسطینی نوجوانوں کی شہادتوں کے رد عمل میں کیے گئے حماس کے اس حملے میں اسرائیل میں اب تک مرنے والوں کی تعداد 1,200 سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 2,600 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ میڈیا رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہ کسی حملے میں مرنے والے یہودیوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ حماس کے صہیونی سیکورٹی کے ناقابل تسخیر ہونے کی کلی کھولنے کے بعد امریکہ اور اس کے حواریوں نے کھلے طور پر صہیونیوں کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ اعلانات کیے جا چکے ہیں کہ وہ پوری طرح اسرائیل کے ساتھ ہیں، یعنی خطے میں اپنے بدماش کو نہتے فلسطینیوں پر چٹ ڈالنے کے لیے تھپکی دے دی گئی ہے۔ دوسری جانب اس واقعہ نے اسلامی دنیا میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے، جس کے نتیجے میں اسلامی ملکوں کی تنظیم ترک صدر رجب طیب اردوان اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے سفارتی رابطوں کا آغاز کر دیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے اپنے فلسطینی اور اسرائیلی ہم منصبوں سے رابطہ کر کے انہیں فوجی کارروائیاں بند کر کے میز پر بیٹھنے کی صلاح دی ہے۔ انہوں نے اس ضمن میں امیر قطر کے علاوہ لبنان اور ملیشیا کے وزیر اعظم سے بھی گفتگو کی ہے۔ اسلامی ملکوں کی تنظیم نے اقوام متحدہ اور دیگر عالمی تنظیموں اور اداروں سے اس معاملے کو ٹھنڈا کرنے میں کردار ادا کرنے کے لیے رابطے کیے ہیں، جبکہ شہزادہ محمد بن سلمان کا فلسطینی صدر محمود عباس، اردن کے فرما روا شاہ عبداللہ دوئم اور مصر کے صدر عبد الفاتح السیسی سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں انہوں نے فلسطینی عوام کے مطالبات پورے ہونے اور منصفانہ اور جامع امن تک پہنچنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے اپنے موقف کا اعادہ کیا ہے۔ اسلامی ملکوں کے رہنماؤں نے اس زیرین تنازع کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق 2 ریاستی حل پر مبنی ایک جامع اور منصفانہ تصویر کے حصول کے لیے مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔